لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 34 باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر۔ باب ہے اس سلسلہ میں کہ جو ائمہ جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ وضو صرف مخرجین سبیلین سے خروج سے ہوتا ہے، یعنی قبل اور دبر سے، اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو تبھی باطل ہوگا ورنہ باطل نہ ہوگا۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ وضو کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے۔ اب نواقض وضو کہ کن کن چیزوں سے کن کن کاموں سے وضو باطل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ سبیلین سے یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو تب باطل ہوتا ہے۔ نواقض وضو کی علت اور مناعت کیا ہے، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے وضو باطل ہوتا ہے، اس سبب کے بارے میں ائمہ کے اندر اختلاف ہے۔ احناف اور حنابلہ کے نزدیک خروج نجاست یہ علت ہے۔ جسم سے کسی قسم کی نجاست خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ سبیلین کے راستے سے ہو یا کسی اور راستے سے۔ یہ نظریہ ہے احناف کا بھی اور حنابلہ کا بھی۔ شوافی کے نزدیک صرف سبیلین سے خروج ہی علت ہے، سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو باطل ہوتا ہے، خواہ وہ معتاد طریقے سے ہو یا غیر معتاد۔ معتاد کا معنی جو عام عادت میں سبیلین سے چیز نکلتی ہے جیسے بول و براز ہے۔ غیر معتاد جو عام عادت میں تو نہیں لیکن کبھی اتفاقات ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی کیڑا نکل آیا ہے، کوئی اور اس طرح کی پتھری وغیرہ نکل آئی ہے، تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سبیلین سے مخرجین سے کوئی چیز بھی خارج ہو جائے، معتاد ہے یا غیر معتاد، تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور مالکیوں کے نزدیک سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو اور ہو بھی معتاد تبھی وضو باطل ہوگا۔ سبیلین سے چیز خارج ہو اور وہ عام عادت والی ہو یعنی بول و براز ہو تو تب وضو باطل ہوگا۔ گویا کہ موالک کے مالکیوں کے نزدیک استحاضہ کا خون، تسلسل البول، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معتاد نہیں ہے بلکہ غیر معتاد چیزیں ہیں۔ یہ تھے تین بڑے فقہا کے نظریے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی کے مقلد نہ تھے بلکہ وہ مستقل اپنی رائے رکھتے تھے، ان کے نزدیک سبیلین سے خروج ناقض وضو ہے، کیونکہ قرآن نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے او جاء احد منکم من الغائط، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، کہ تم میں سے کوئی ایک غائط سے آیا ہو۔ غائط بول و براز کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن نے بول و براز سے کی وجہ سے وضو کے نقض و وضو کے ٹوٹنے کا حکم بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا مس ذکر ہے، مس امرأہ عورت کو چھونا ہے، اور قہقہ ہے، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ ناقض وضو میں شمار نہیں کرتے۔ تو نواقض اختلاف کی وجہ سے یہ بعض ائمہ کے اندر یہ اختلاف ہے
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنا نظریہ بیان کیا قرآن کی آیت کو اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صرف سبیلین سے چیز خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوگا، اس کے علاوہ ناک کے راستے خون نکل آئے، قے آ جائے یا اور جسم کے کسی حصے سے کوئی خون وغیرہ نکلے، اس سے وضو ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک آثار صحابہ اور تابعین کے کئی آثار بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود اور من ذکرہ نحو الکملۃ یعید الوضوء۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کا قول فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں فی من یخرج من دبرہ الدود، اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی پچھلی شرمگاہ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آئے، اور من ذکرہ ہی جو اس کی اگلی شرمگاہ سے نحو الکملۃ کہ جوں جیسا کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا جانور نکل آئے، جو عید الوضوء تو وضو کا اعادہ کرے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کا یہ قول متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 38 اور 39 پر، اور ایک دوسرے نسخہ کے مطابق جلد 1 صفحہ 72 پر یہ قول موجود ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عطاء بن ابی رباح کے نزدیک سبیل سے کوئی چیز خارج ہو جائے، خواہ وہ غیر معتاد ہی ہو، جس طرح کہ اس انہوں نے بیان کیا کہ کیڑا وغیرہ کو نکل آئے، کوئی جو جیسا کوئی چھوٹا جانور بھی نکل آئے تو تب وضو باطل ہو جائے گا۔ دوسرا قول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم یعد الوضوء، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہنسے نماز میں تو وہ نماز کا اعادہ کرے، نماز دہرائے، ولم یعد الوضوء لیکن وضو کا اعادہ نہ کرے، وضو نہ دہرائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول متصل سند کے ساتھ حضرت سعید بن منصور نے اور امام دارقطنی نے بیان کیا، دارقطنی کے جلد 1 صفحہ 172۔ ذہن کی عام طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ذہن کا معنی ہنسنا، ہنسنے کے 3 درجے ہیں جن کے الگ الگ حکم ہیں۔ پہلا نمبر ہے تبسم، مسکرانا، اس سے وضو اور نماز دونوں باطل نہیں ہوتے، نہ وضو باطل ہو نہ نماز باطل ہو۔ دوسرا ذہن ہوتا ہے جس کی آواز خود تو سنے اور دوسروں کو سنائی نہ دے، خود اپنے آپ کو ہنسنے کی آواز آئے لیکن دوسروں تک آواز نہ پہنچے، اس کو ذہن کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی ذہن کے متعلق ہے کہ اس سے ان کے نزدیک نماز باطل ہوگی، البتہ وضو باطل نہ ہوگا۔ تیسرا ہوتا ہے قہقہ، کہ آواز دوسروں تک بھی پہنچے، کھیل کھلا کر ہنسنا، دوسروں تک بھی اس کے ہنسنے کی آواز پہنچے۔ احناف کے نزدیک اس سے دونوں ہی باطل، وضو بھی باطل ہو جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، البتہ وضو جو ہے بحق تلاوت باقی رہتا ہے۔ وضو بحق تلاوت سے مراد کہ وضو کیا تھا، قہقہ لگا کر ہنسا ہے، اب اس وضو سے تلاوت تو ہو سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ احناف کا نظریہ ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بعض روایات سے جو استدلال کیا ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، ایک آدمی آیا جو آنکھوں سے نابینا تھا یا اس کی نظر بہت کمزور تھی، تو نظر کمزور ہونے کی وجہ سے ایک گڑھے کے اندر پاؤں آنے کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ جب وہ گرا تو نماز کے اندر ہی بعض لوگ نماز کے اندر ہنس پڑے، ذہن کے ساتھ کھیل کھلا کر ہنس پڑے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم وضو اور نماز کا دوبارہ اعادہ کرو، نماز بھی دہراؤ اور وضو بھی دہراؤ۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو نسب و رایا امام ذیلی کے جلد 1 صفحہ 47 تا صفحہ 51 تک، یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے دونوں طرح یہ ضعیف ہے۔ سند تو بالکل واضح ہے کہ سند کے اندر ضعف ہے سخت قسم کا،
اور متن بھی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی کے گرنے پر وہ نماز کے اندر کھل کھلا کر ہنسیں۔ ایک مسلمان کمزور نظر کی وجہ سے گڑھے میں جا گرا تو وہ تو نماز سے خارج بھی ایسے کام پر نہ ہنسیں، باقی ان کو پریشانی ہو تو چاہیے جائے کہ وہ نماز کے اندر کھل کھلا کر ہنسیں۔ اس لیے یہ سند اور متن کے اعتبار سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، جس کو حجت اور دلیل بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کا قول کہ ان آخذ من شعرہ و اظفارہ، اگر کہ اپنے بال یا ناخن اتارے، بال کٹوا لے، ناخن اتارے، اور خالا خفیہ یا اپنے موزے اتار دے، فلا وضو علیہ، تو اس کے اوپر بھی وضو نہیں ہے، وضو کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول متصل سند کے ساتھ سعید بن منصور اور ابن منذر نے بیان کیا، ابن منذر کی کتاب جلد 1 صفحہ 237 پر۔ اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ آدمی نے وضو کیا تھا، سر پر مسح بھی کیا تھا، بعض میں اس نے بال کٹوا دیے، حجامت کروا دی، اسی طرح ناخن اس نے اتار دیے ہیں، تو جن چیزوں کے اوپر پانی لگا تھا وہ تو اتر گئی، جن بالوں پر مسح کیا تھا وہ تو کاٹ دیے، کیا اس کا وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ اس کا وضو باقی ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ موزے یا جرابیں پہنی ہیں، وضو کر کے موزے پہنے ہوں، پھر بعد کے اندر دوبارہ وضو کر کے انہی موزوں کے اوپر مسح کیا ہو، گویا کہ اب اس کا جو وضو ہے وہ پاؤں پر مسح والا ہے، پھر موزے اس نے اتار دیے، جن موزوں پر مسح کیا تھا وہ اتار دیے، کیا اس کا وضو باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو باقی ہے، کیونکہ کسی نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، نہ ائمہ میں سے کسی نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ نواقض وضو میں سے ہو۔ نواقض وضو میں سے جرابوں کا، موزے کا اتارنا یہ کسی نے بیان نہیں کیا، احادیث میں بھی اس کا کوئی حکم نہیں، تو جب احادیث میں بھی پیغمبر سے ثابت نہیں، صحابہ اور بعد والے ائمہ سے ثابت نہیں، اس لیے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد جو امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا وضو الا من حدث، وضو صرف حدث کی بنا پر ہوتا ہے، انسان کو حدث لاحق ہو جائے تو تب اس کو وضو کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول متصل سند کے ساتھ مسند احمد حدیث نمبر 9313 میں، ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کا حدیث نمبر 74۔ چھٹی چیز جو امام بخاری بیان فرماتے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، وَيُذْكَرُ عَنْ جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات رقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات رقا غزوہ میں تھے، فرمی رجل بسہم، ایک آدمی کو تیر مارا گیا، فنزف الدم، تو اس کا خون بہہ نکلا، فرکع وسجدہ، جس کا خون بہہ گیا تھا اس نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، ومضى فی صلاتہ، اپنی نماز کے اندر وہ جاری و ساری رہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول خود امام احمد، ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، جس کے اندر تفصیلی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی اس کو تیر لگا، تیر لگنے سے ان کا خون بھی بہہ گیا، اسی حالت میں انہوں نے رکوع سجدہ کیا، نماز کو جاری رکھا، تو آپ نے ان کی نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، تم نے نماز ایسے کیوں ادا کی، آپ نے دہرانے کا حکم نہ دیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 14704 ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 198۔ اسی طرح
دارقطنی کے اندر بھی کے اندر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، اور ابن حبام اور امام حاکم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ساتواں اثر جو امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں سمیت نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جنگوں کے اندر ان کو زخم بھی ہوتے تو اس کے باوجود وہ خون وغیرہ بھی ان کا بہہ رہا ہوتا تو اسی طرح وہ نماز ادا کرتے رہتے۔ اس میں ایک واقعہ جو امام بیہقی دلائل نبوہ جلد 3 صفحہ 378 پر لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں ایک گھاٹی پر 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ ہم اندر آرام کرتے ہیں، تم نے یہاں پہرا دینا ہوگا۔ ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصاری تھے۔ تو جب رات ہوئی تو جو مہاجر تھا اس نے کہا کہ ہم باری مقرر کر لیتے ہیں، پہلے ایک سوتا پھر دوسرا۔ مہاجر سو گیا اور انصاری جو ہے وہ کھڑا پہرے پر رہا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں ویسے بھی کھڑا ہوں تو باوضو ہوں تو چلو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اسی دوران اس انصاری صحابی کو کسی دشمن نے تیر مارا تو تیر ان کے لگا، لیکن انہوں نے تیر کو نکال کر پھینک دیا اور نماز کو جاری رکھا۔ پھر دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا کہ یہ دیکھو مجھے کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی چیز لگی ہے، کیا ہے؟ دیکھا گیا تو ان کے جسم پر متعدد تیر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جب پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے مجھے اس وقت بیدار کر کے کیوں نہیں اطلاع کی؟ تو صحابی فرمانے لگے کہ کنت فی صورت، میں نے ایک صورت شروع کی ہوئی تھی، فاحببت ان لا اقطعها، تو میں نے پسند نہ کیا اس کو صورت کو درمیان میں چھوڑ دوں، تو میں اس کو مکمل کرنے کی فکر میں رہا۔ اس واقعے سے بھی ثابت ہوا کہ جنگ کے دوران صحابہ کرام ان کے خون بہہ رہے ہوتے تو وہ اسی طرح نماز بھی ادا کر لیتے، گویا کہ ان کا وضو باقی تھا، تو جسم سے خون نکلنے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ وقالا طاؤس و محمد بن علی و عطا و اہل الحجاز، یہ تمام اہل علم بیان فرماتے ہیں لیس فی الدم وضو، خون نکلنے سے وضو نہیں ہے۔ اگر جسم سے کسی حصے سے خون نکلے وضو نہیں، البتہ اگر سبیلین سے خارج ہوگا تو وہ تب وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اثر بیان کیا، وہ آثر ابن عمر بصرتن، دبا دیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پھوڑا، بصرتن پھوڑا پھنسی انہوں نے دبا دی، فخارج منہ الدم، اس سے خون نکلا، ولم یتوضا، لیکن انہوں نے وضو نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پھوڑا پھنسی اس کے جسم پر تھا جو کہ بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو دبا کر اس کا جو ریشہ وغیرہ اس کو نکال دیا، اور اسی طرح انہوں نے نماز ادا کی اور اس کو وضو کو دہرایا نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 138 پر ہے۔ اسی طرح بازا کا ابن ابی اوفا نے تھوکا اور ان کے تھوک کے اندر خون تھا، جیسے بسا اوقات منہ کے اندر مسوڑوں سے دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو انہوں نے خون تھوکا، تو اسی طرح انہوں نے نماز ادا کی اور انہوں نے وضو دوبارہ نہ کیا، اپنی نماز کو اسی طرح جاری رکھا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ وضو خون کے نکلنے سے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اور آگے ابن عمر رحمہ اللہ کے ایک اور اثر بیان کیا، وقال ابن عمر والحسن فیمن یحتجم، عبداللہ بن عمر اور حسن بصری فرماتے ہیں جو آدمی سنگی لگائے، حجامہ لگائے، لیس علیہ اللہ غسل المحاجم ہی، تو اس پر جس جگہ وہ سنگی لگا کر خون نکالا تھا اتنی جگہ دھو لے، باقی اس کا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وضو اس کا برقرار ہے، البتہ جس جگہ وہ ٹاکا لگا کر خون نکالا ہے اس جگہ کو دھو لے تاکہ خون کا وہ نشان وغیرہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول اور حسن بصری کا قول یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 43 پر ہے۔ مذکورہ تمام آثار سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواقض وضو صرف سبیلین سے
کوئی چیز خارج ہو تبھی ہوتا ہے، جسم کے اور کسی حصے سے کوئی خون وغیرہ جاری ہو جائے، نکل جائے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 176 قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن نبی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ ما لم یحدث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال العبد فی صلاۃ، بندہ نماز کے اندر ہی رہتا ہے، نماز میں رہتا ہے، ما کان فی المسجد، جب تک مسجد میں ہے، ینتظر الصلاۃ، اور نماز کا انتظار کرتا ہے، ما لم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو۔ آدمی باوضو حالت میں مسجد میں بیٹھا رہے تو وہ ایسے کہ جیسے نماز کے اندر ہے، وہ اس کا نماز ہی لکھی جاتی ہے۔ مثلا جماعت ہونے کے اندر 10 منٹ 15 منٹ ہیں، وضو کر کے آیا، سنتیں وغیرہ ادا کر کے آرام سے خاموشی سے بیٹھ گیا، اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہے، تو یہ جو اس کا 10-15 منٹ بیٹھنا ہے تو یہ ایسے جیسے نماز کے اندر مشغول ہے۔ اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، جب تک اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، باوضو حالت میں بیٹھا ہے تو وہ نماز کے اندر ہی شامل ہوگا، معلوم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو۔ فقال رجل اعجمی، ایک اجمی آدمی نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، حدث سے کیا مراد ہے اے ابو ہریرہ؟ کیونکہ اجمی آدمی تھا، حدث یا یہ عربی کا لفظ تھا، اس بیچارے کو سمجھنا ہی کہ حدث سے کیا مراد ہے۔ اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ حدث سے کیا مراد ہے؟ قال الصوت یعنی الذرتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یعنی آواز کے ساتھ ہوا کا خروج جو ہے یہ حدث سے مراد یہ ہے۔ ویسے تو حدث کا معنی تھا بے وضو ہونا، بے وضو ہونے کے لیے تو بول و براز وہ بھی تو حدث ہی ہے، بلکہ وہ ایک بڑا حدث ہے، لیکن اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، تذکرہ کیا صرف آواز کا، ہوا کے خروج کا۔ وجہ یہ تھی کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے جو حدث سے لاحق ہوتا ہے وہ ہوا کے خروج والا ہی ہوتا ہے، بول و براز والا انسان وہ مسجد کے اندر وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ لازمی طور پر مسجد باہر جائے گا۔ تو اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا تقریباً ہر ایک مسلمان کو علم ہی ہوتا ہے، تو باقی یہ ہوا کے خروج والا اس کا وہم تھا، اس کا انہوں نے تذکرہ کر دیا۔ اور ویسے بھی جب سبیلین سے ہوا سے خروج سے وضو کرنا لازم آتا ہے، تو اگر بول و براز خارج ہوگا تو بالاولیٰ وضو کرنا ہے۔ تو چونکہ وہ بات سمجھ آ ہی رہی تھی، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول و براز کا تذکرہ نہیں کیا، صرف حدث کی تعریف جو ہے الصوت یعنی الذرتا کی ہے۔ پیچھے روایت آ بھی چکی ہے کہ ہوا جو ہے وہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے، جب یقین ہو جائے تو اس وقت وضو اس کو کرنا لازم ہے۔ اگر تردد و شک ہے تو پھر بو یا آواز آ جائے، بو اور آواز سے تسلی اور یقین ہو جاتا ہے، پھر وہ وضو کرنے کے لیے جائے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 9 مرتبہ لائی ہیں اور مختلف جگہ پر لا کر اسے مختلف احکام اور مسائل ثابت کی ہے۔ حدیث نمبر 177 قال حدثنا ابو الولید، ابو الولید سے مراد ابو الولید الطیالسی ہیں۔ قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، چچا کی وضاحت بعض روایات میں آ چکی ہے کہ وہ عبداللہ بن زید المازنی ہے، جس طرح کہ حدیث نمبر 137 کے اندر یہ پیچھے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو گویا کہ ان امی ہی بیان کرنا یہ مجہول راوی نہیں، بلکہ اس راوی کی کئی جگہ پر وضاحت آ چکی ہے۔ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينصرف، آدمی واپس پلٹ کر نہ جائے
نماز کو چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے نہ جائے حتیٰ یسمع صوتاً او یجد ریحاً، یہاں تک کہ آواز سنے یا بو پا لے۔ اگر یقین ہے تو پھر تو بو کی اور آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہو چکا ہے کہ وضو اس کا باطل ہو گیا ہے۔ اگر تردد و شک میں ہے تو پھر جب تک اس کو یقین نہیں آتا تو وہ وضو کے لیے نہ جائے۔ یقین کے لیے دو باتیں ہیں، یا تو اس کو بو آ جائے یا آواز آ جائے، کیونکہ شیطان انسان کے دل کا طرح طرح کے وسواس اور خیالات ڈال کر انسان کو الجھاؤ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ یہ اپنی نماز میں اپنی عبادت کا مشغول نہ ہو۔ کبھی یہ وہم دلا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، کبھی یہ کہ تیرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، کبھی کیا کہ شاید تو نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو فلاں ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے۔ تو نماز کے اندر انسان کھڑا ہے لیکن اس کی تمام کی تمام مصروفیات دائیں بائیں الجھا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے یا تو نماز توڑ کر چلا جائے گا، اگر نہیں توڑے گا تو اس کو پتہ نہیں کہ میں نے پڑھا کیا ہے، جس طرح کہ ہمارے اکثر نمازیوں کا حال ہے کہ ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگوں کو شیطان نے وہم کا یہ بڑا چکر دیا ہوتا ہے، تو بار بار وضو کرنے میں یا معمولی باتوں و شکوک و شبہات میں پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے نماز کو اصل وقت سے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔